معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے مارشل لا کا سیاسی انداز۔ اس کے مصنف ہیں M.A.K. چودھری۔ میں ہوں صداکار محمد محسن۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 44، اخلاقی نقطۂ نگاہ۔ سابق نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈر عبدالولی خان نے ایک بیان دیا تھا جو 12 دسمبر 1983 کے شمارہ جنگ میں شائع ہوا۔ مارشل لا کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ولی خان نے جان فاسٹر ڈلس کے ایک بیان کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی خارجہ پالیسی کے 2 سیدھے سادے اصول ہیں۔ اگر کسی ملک کو امریکہ سے تعلقات کی توقع ہے تو ایک تو وہ 100% امریکہ کے حق میں ہو، مراد یہ ہے کہ ہر سیاہ و سفید میں اس کی تائید کرے، اور دوسرے خود اپنے ملک میں اندرونی امن و امان رکھنے کا اہل ہو۔ امن قائم کرنے کے لیے وہ کیا ذرائع استعمال کرتا ہے، اپنے شہریوں کے حقوق سلب کرتا ہے یا ان کو ہر قسم کی آزادی سے محروم کرتا ہے، اس بات سے امریکہ کو کوئی واسطہ نہیں۔ امریکی امداد چاہیے تو ہر قیمت پر اندرونی امن قائم کرنا ہوگا۔ ولی خان نے کہا کہ ایسا امن مارشل لا حکومت سے اور کون بہتر قائم کر سکتا ہے۔ ولی خان نے ایک اور بیان میں جو 19 اپریل 1984 کے جنگ کے شمارے میں شائع ہوا یہ انکشاف کیا کہ اتفاق سے ایک خفیہ دستاویز ان کے ہاتھ لگ گئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ امریکہ ضروری سمجھتا ہے کہ پاکستان اس کے زیر اثر رہے، کیونکہ پاکستان کی سرزمین سے پرواز کر کے امریکن ہوائی جہاز روس کی اسلحہ ساز فیکٹریوں پر بمباری کر سکتے ہیں اور خلیج کے ممالک کے تیل کے ذخائر کی حفاظت بھی۔ ولی خان کا کہنا ہے کہ 1958 میں ہی امریکی پالیسی ساز اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ پاکستان میں سیاسی حکومت کسی وقت بھی بے راہ روی پر اتر سکتی ہے، لہٰذا یہاں فوجی حکومت ہی موضوع ہے، کیونکہ فوجی ہمارے خیر خواہ اور ہم خیال ہیں، اور فوجی حکومت کے عہد میں ہی ہماری پالیسیاں فروغ پا سکتی ہیں۔ جب کوئی سیاسی حکومت ملک میں قائم ہوتی ہے تو CIA اپنے ایجنٹوں کو اس حکومت کے خلاف کارروائیوں کا حکم دے دیتا ہے۔ ولی خان نے بے دھڑک ہو کر کہا ہے کہ یہ ایجنٹ خریدے ہوئے ادیب، ملا اور وہ حکمران ہیں جن میں جذبہ حب الوطنی کا شائبہ تک نہیں، مذہب سے بے بہرہ ہیں اور ضمیر نام کی کسی چیز کو نہیں جانتے، اور جن کے لیے امریکہ کی خوشنودی اور ڈالر ہی سب سے بڑا انعام ہے۔ ہنری کسنجر نے 15 جولائی 1975 کو اپر مڈ ویسٹ کونسل منیاپولس سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اخلاقی پہلوؤں پر خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا میں تقریباً 150 ممالک ہیں، ان میں مشکل سے 20 ایسے ہوں گے جہاں صحیح قسم کی جمہوریت قائم ہے۔ بقیہ اقوام سیاسی اور نظریاتی اقدار میں ہم سے مختلف ہیں، اس کے باوجود ایشیا، افریقہ، یورپ اور لاطینی امریکہ میں کئی ایسے ممالک سے ہمارے تعلقات ہیں۔ ہم استبداد کی کبھی حمایت نہیں کریں گے کہ یہ ہماری اپنی اخلاقی اقدار کی نفی ہے۔ علاوہ ازیں اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جو حکومت اقتدار کی غاصب ہے وہ پائیدار نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم ایسی حکومتوں کے ساتھ محدود تعلقات ہی رکھ سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم استبداد اور ظالمانہ عمل کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے اور اسی میں ہمارا مفاد ہے۔ امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، ترقی یافتہ اور اتنا طاقتور کہ تاریخ انسانی میں کبھی اتنی طاقت کسی اور ملک یا قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایسے ملک کی خارجہ پالیسی کا یہ اخلاقی پہلو واقعی قابل تعریف ہے، بشرطے کہ جو کہا گیا ہے وہ واقعی ہی ایسا ہو۔ لیکن جیسا کہ دنیا جانتی ہے، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ کسی دوست ملک کی حکومت کا تختہ الٹ کر اس پر مارشل لا مسلط کر دینا کون سی اخلاقی قدر کی تعریف میں آتا ہے؟ اور پھر مارشل لا سے سوائے استبداد کے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا ایذا رسانی کے سامان اور آلے امداد میں مہیا نہیں کیے جاتے؟ بہر طور خود ہنری کسنجر نے ہی اس اخلاقی اڑان کی بلندی سے قدر حقیقت کی سطح پر آتے ہوئے اسی خطاب میں مزید کہا، لیکن سچائی ہمیں اپنی حدود کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
سوال یہ ہے کہ کیا ہم دوستانہ مشورے سے استبداد کو روک سکتے یا سختی کے رویے سے؟ اور پھر اس بات کا تعین کرنا بھی لازمی ہے کہ کسی ملک میں داخلی امور کا کیا رجحان ہے، اس کی تاریخ کیا کہتی ہے، اور اسے حال میں کیا اور کیسا خطرہ لاحق ہے۔ جن ممالک کو طاقتور آمرانہ ہمسایوں سے پالا پڑا ہوا ہے ان کے لیے خاص سلوک روا ہے، خواہ وہ اخلاقی اقدار کی سطح پر پورے نہ اترتے ہوں۔ کسی ملک میں جمہوری نظام کو تہ و بالا کر کے اس کی جگہ مارشل لا کی آمریت کا تسلط کر دینا اور پھر ایسے دعوے کرنا کہ ہم اخلاقی اقدار کے علم بردار ہیں، صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے۔ بہر صورت ایسے عمل کے مرتکب ہونے کا جواز جو اوپر دیے گئے اقتباس میں رقم ہے، ایک مضحکہ خیز اور بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ یہی حضرات یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ وزیر خارجہ ہنری کسنجر 31 جولائی 1980 کو کمیشن فار انرجی اینڈ نیشنل ریسورسز کے سامنے اس مضمون کی مزید توضیح کرتے ہیں کہ جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ سیاست کے نئے رجحانات کے لیے کوئی تھیوری قائم نہیں کر سکا۔ بدقسمتی سے اس سلسلے میں اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے معاملات زیادہ الجھ کر رہ گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ہمیں مشکلات کا سامنا اس لیے پیش آ رہا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں ان لیڈروں کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں جو نہ تو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو عوام کی تائید حاصل ہے۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس رخ پھریں جو رخ کسی ملک کے عوام کا ہو، اور اس صورت کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ عوام اور حکومت میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ لہٰذا ہم دنیا بھر میں دوست حکومتوں کو ایسی صورت اختیار کرنے پر مجبور کرتے رہتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہونے دیا جائے۔ حقیقت بہت مختلف اور پیچیدہ ہے۔ بہت سی ایسی نام نہاد ترقی پسند حکومتیں ہیں جو استبداد ہی سے ملک میں امن برقرار رکھتی ہیں۔ اس لحاظ سے ہم ان حکومتوں کو صحیح تسلیم کر لیتے ہیں جو ہماری دوستی کے باوجود عوام کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے رہتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ ٹکراؤ کا موقع ہی پیدا نہیں ہونے دیتے۔ ایسی آمرانہ حکومتیں حقوق انسانی کی نفی کے باوجود ہماری تنقید کا ہدف نہیں بنتی۔ اس تقریر کے اقتباس کا پہلا حصہ تو ایک صداقت کو تسلیم کرتا ہے اور اپنی اخلاقی پستی کا اعتراف بھی۔ دوسرے حصے میں ایسی صداقت کا جواز ڈھونڈنے کی ایک بھونڈی سی کوشش ہے جسے صرف خوش فہم امریکی ہی مان سکتے ہیں۔ استبداد اور حقوق انسانی کی نفی کو نہ صرف نظر انداز کرنا بلکہ اس کی حمایت کرنا اور آمریت کی دستگیری کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، جبکہ آمریت خود امریکہ کی مدد سے یا امریکہ نے ہی از خود غریب عوام پر مسلط کی ہو۔ چنانچہ فلسفیانہ منطق سے قصوروار غریب عوام کو یا ان کی تاریخ و جغرافیہ کو ٹھہرانا کہاں کا انصاف ہے؟ کیا یہ منطق اور فلسفہ وہ خون کے دھبے دھو سکتا ہے جو غاصب عامر بہاتے ہیں، یا بڑی طاقتیں اس سے بری ذمہ ہو سکتی ہیں جو ان عامروں کو اقتدار غصب کرنے میں مدد دیتی ہیں؟ خود امریکہ میں کسی ذی حس انسان کو اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ ان کی حکومت نے بہت سے غاصبوں کو اقتدار دلوایا ہے، اور بعض ایسے غاصبوں کی حکومت کے ساتھ امریکہ مکمل طور پر ملوث ہے۔ ڈومینن کن ریپبلک کیوبا، بیٹسٹا جنوبی کوریا، ایران، ایتھوپیا، ایوپیا، زائر پرتگال، اسپین، یونان اور دیگر کئی ملکوں میں امریکہ نے کسی نہ کسی وقت ان آمروں کی پشت پناہی کی جو عوام دشمن تھے۔ اسی طرح عربوں اور خصوصاً فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی انتہائی بد اصولی پر مبنی حمایت، جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کی حمایت، اور پھر پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے، یہ سب امریکہ کی بدترین غیر اخلاقی خارجہ پالیسی کی مثالیں ہیں۔ اس پالیسی کی تکمیل میں بدنام زمانہ CIA نے خاص مہارت پیدا کر رکھی ہے، اور پاکستان ان کے لیے ایک اچھی خاصی ٹریننگ گراؤنڈ ثابت ہوا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ رابطہ ایسا ہی جیسا کہ کسی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا جائے جو مسلسل گوشت میں پیوست ہوتا چلا جائے، اور جب کبھی وہ غریب غلط سمت میں حرکت کرے
تو پھندا اور سخت ہو جائے۔ ایسی ہی غلط سمت کی حرکت بھٹو مرحوم سے سرزد ہوئی تھی جب اس نے اپنی خارجہ پالیسی کو کسی قدر آزاد کرنے کی کوشش کی، روس کے ساتھ صف آرائی ختم کی، ہندوستان سے تعلقات بہتر کیے، ایران اور عرب ممالک سے مثالی دوستی قائم کی، چین سے دوستی کو مزید مضبوط کیا، افغانستان سے ڈیورنڈ لائن پر افغان پاکستان سرحد کا تنازع طے کیا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، بھٹو نے سردار داؤد وزیر اعظم افغانستان سے متعدد خفیہ ملاقاتوں کے بعد یہ طے کرا لیا تھا کہ افغان حکومت ڈیورنڈ لائن کو افغان پاکستان سرحد تسلیم کرے گی۔ دستاویزات مرتب ہو گئی تھی اور مناسب موقع پر ان پر دستخط ہونا اور اعلان کرنا باقی تھا۔ پاکستان پر یہ شرط عائد تھی کہ حیدرآباد سازش کیس، جس میں NAP کے متعدد لیڈر بشمول عبدالولی خان ملزمان تھے، واپس لے لیا جائے اور تمام ملزمان کو آزاد کر دیا جائے۔ بیشتر اس کے یہ موقع آتا جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگ گیا۔ 30 سال سے ڈیورنڈ لائن کے تنازع نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات انتہائی خراب کیے ہوئے تھے۔ اس تنازع کا حل کسی حکومت کے لیے بھی ایک ترہ امتیاز ہوتا۔ جنرل ضیاء الحق نے بات آگے بڑھانے کی کوشش کی، سردار داؤد سے کابل میں ملاقات کی، واپس آ کر حیدرآباد سازش کیس واپس لے لیا، لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا اور بائیں بازو کی بغاوت میں سردار داؤد خود ہی قتل ہو گیا، اور اس طرح سے تنازع ڈیورنڈ لائن جوں کا توں ہی رہا۔ گزشتہ مارشل لاء کی خارجہ پالیسی یا شاید تینوں مارشل لاء حکومتوں کی خارجہ پالیسی کا انداز یہ ہے کہ ہمارے تعلقات ہمارے ہمسایہ ملکوں سے ناگفتہ بہ ہیں، خصوصاً ایک ایسی سپر پاور سے جو ہماری شہ رگ کے قریب واقع ہے، اور یہ سب اس لیے کہ ہمارے آقا امریکن جو ہم سے 20,000 میل دور بیٹھے ہیں ایسا ہی چاہتے ہیں۔ امریکہ کی دوستی کا امتحان تو ہم کئی بار کر چکے ہیں۔ راجیو گاندھی وزیر اعظم بھارت کے دورہ امریکہ کے بعد سنجیدہ طور پر یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ امریکہ کسی وقت بھی بھارت کی خوشنودی کی خاطر پاکستان کی پشت پناہی سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ روزنامہ جنگ اور نوائے وقت نے 6 دسمبر 1985 کے شماروں میں بیک وقت US نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ کے ایک مضمون کا ترجمہ شائع کیا جو کچھ یوں تھا: ہند چینی جنگ 1962 کے بعد CIA کی خفیہ مدد جو افغان قبائلی مہاجرین کو مل رہی ہے، رقم اور تعداد کے اعتبار سے ریکارڈ ہے۔ صحیح اعداد و شمار تو ابھی تک صیغہ راز میں ہیں، لیکن معلوم ہوا ہے کہ کانگریس کی منظوری سے 1983 میں جو رقم $805 کروڑ اسلحہ اور ساز و سامان کے لیے مختص کی تھی، وہ بڑھا کر $25 کروڑ سالانہ کر دی گئی ہے۔ ابھی تک جو امریکن امداد ان افغان مجاہدین کو دی گئی، اس میں زیادہ عنصر روسی اسلحہ کا ہے جو مشرق وسطیٰ سے خریدا جاتا ہے۔ مجاہدین کو CIA فضا میں سے لی ہوئی تصویروں سے روسی فوجوں کی نقل و حرکت کی خبریں بھی مہیا کرتی رہتی ہے تاکہ چھاپا مارنے میں ان کو آسانی ہو اور روسی حملوں سے بھی بچاؤ ہو سکے۔ پاکستان اسلحہ کی ترسیل و تقسیم کنٹرول کرتا ہے اور یہ خوف بھی رکھتا ہے کہ افغان جنگ کہیں پھیل کر اسے بھی لپیٹ میں نہ لے لے۔ وہ پاکستان اس امر سے انکار کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ تمام اسلحہ کراچی سے لے کر مجاہدین کے کیمپوں تک پاکستان کی فوجی انٹیلیجنس کی یونٹ ہی اپنے کنٹرول میں لے جاتے ہیں۔ اس تمام کارروائی کے جواب میں افغان اور روسی طیارے اکثر پاکستان کی سرحد پر واقع مجاہدین کے اڈوں پر بمباری کرتے رہتے ہیں۔ فوجی حکمران زندگی کے حقائق سے روپوشی کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ سامراجی طاقتیں کبھی قابل اعتماد دوست نہیں ہو سکتی۔ وہ ان پر تکیہ کرتے ہیں، لیکن کریں بھی کیا؟ اپنے ملک میں اقتدار غصب کر لینے سے ان کو نہ تو نمائندہ حیثیت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی قوم کا اعتماد۔ اس لیے ضرورتاً وہ اپنے نجی مفاد کی خاطر سامراجی آقاؤں کے حلقہ بگوش بنے رہتے ہیں، خواہ اس دوستی پر کتنے ہی قومی مفادات قربان کرنے پڑیں۔ پاکستان کے دفاعی معاہدوں یعنی سیٹوں اور سینٹوں میں رکنیت، امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی پیشکش، روسی سرزمین پر جاسوسی طیارے
U-2 کی پرواز کے لیے پشاور میں اڈہ بنانے کا اہتمام، امریکی سری الحرکت فوج کے لیے بلوچستان کے ساحل پر سہولتیں مہیا کرنا، 40 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دینا اور پھر ان سے روسی فوج پر حملے کروانا، یہ سب کے سب اقدامات ہمارے قومی مفادات کے صریحاً خلاف ہیں، بلکہ ان اقدامات سے روس جیسی ہمسایہ سپر پاور کی دشمنی مول لینا خودکشی کی پالیسی کے مترادف ہے۔ کوئی نمائندہ حکومت جو عوام کو جواب دہ ہو ایسی پالیسی کو اختیار کرنے کا تصور تک نہیں کر سکتی۔ فقط آمرانہ حکومتیں جنہوں نے جمہور کو بندوق کی نالی کے سامنے رکھ کر اقتدار پر قبضہ کر رکھا ہو اور جو عوام کے سامنے جواب دہ نہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہوں، ایسی تباہ کن راہیں اختیار کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 50 آئین اور مارشل لا۔ آئین ہر ملک کے اندرونی اور بیرونی استحکام کا ضامن ہوتا ہے۔ جمہوری اداروں کی تشکیل، تقریر و تحریر کی آزادی، بنیادی حقوق کا تحفظ، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی بالادستی آئین ہی کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ سیاسی، معاشی اور معاشرتی مقاصد اور ان کے حصول کی حکمت عملی آئین کا حصہ ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ آئین ملک و قوم کی شخصیت کا تعین کرتا اور آزاد اور باوقار نجی و اجتماعی زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ بابا قوم حضرت قائد اعظم نے آئین کے بنیادی اصولوں کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا: میں نہیں جانتا کہ بالآخر آئین کس شکل میں نمودار ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اسلام کے جمہوری اصولوں پر مبنی ہوگا۔ اسلام ہی نے ہمیں جمہوریت کا سبق دیا ہے۔ اس نے ہمیں انسانوں کی برابری، انصاف اور ایمانداری سکھائی ہے۔ ہم ان شاندار روایات اور تصورات کے وارث ہوتے ہوئے آئین مرتب کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ اہم اقتباس ایک ریڈیو پر نشر کی گئی تقریر کا ہے جو فروری 1948 میں قائد اعظم نے خود کی، اور اس کا حوالہ دینے سے میری مراد یہ ہے کہ آئین کے اصول جو ان کے ذہن میں تھے واضح کر دیے جائیں۔ آئین قوم کے لیے ایک سمت کا تعین کرتا ہے، مل کر رہنے کی راہ ہموار کرتا ہے، حکومت بنانے اور حکومت کرنے کے انداز سکھاتا ہے، اعلیٰ اقدار کی نشاندہی کرتا اور ان کو پروان چڑھاتا ہے۔ بلا شبہ آئین ہی قومیت کی اساس ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قائد اعظم کے ان تصورات کو ان کے وارثان نے کس طور پر عملی جامہ پہنایا اور کیسے اسی آئین کے تقدس کو پامال کیا، خصوصاً انہوں نے جو بنوک شمشیر اقتدار میں آئے۔ 7 مارچ 1949 کو پہلی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کا ریزولوشن پاس کیا، جسے بجا طور پر پاکستان کی اساس کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کا تاریخی مطالعہ اس ریزولوشن کے متن سے شروع ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس ریزولوشن سے اقتباس ذیل میں درج کرتا ہوں: خدائے بزرگ و برتر کے نام سے جو رحیم اور کریم ہے اور جس کی حکمرانی کل کائنات پر ہے، اس خدا نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کی قائم کردہ حدود میں رہ کر عوام کے ذریعے اس کی حکومت کا نظام قائم کریں۔ یہ قانون ساز اسمبلی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست پاکستان کے لیے ایک آئین مرتب کرے گی۔ نمبر 1، جس کے ذریعے سے اسلام کے اصول جمہوریت، آزادی، مساوات، بردباری اور معاشرتی انصاف قائم ہو۔ نمبر 2، جہاں مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ نمبر 3، جہاں اقلیتیں اپنے اپنے مذہب اور رواج آزادی سے اپنائیں اور اپنی ثقافت کو ترقی دیں۔ نمبر 4، جہاں تمام علاقہ جو اس وقت پاکستان کا حصہ ہیں، بشمول ان علاقہ جات کے جو بعد میں اس ملک میں آئیں یا اس کے ساتھ الحاق کریں، ان میں وفاقی طرز حکومت قائم ہو اور مختلف علاقہ جات اپنی اپنی جگہ اس حد تک خود مختار ہوں جس پر متفقہ فیصلہ ہو۔ نمبر 5، جہاں اقلیتوں کے مفادات کی مکمل حفاظت ہو اور پسماندہ علاقوں کی تعمیر و ترقی کا خاص انتظام ہو۔ نمبر 6، جہاں عدلیہ کی مکمل آزادی کی ضمانت ہو۔ نمبر 7، جہاں ملک کی سلامتی، سالمیت اور آزادی کا مکمل تحفظ ہو تاکہ پاکستان کے شہری خوشحال ہوں اور دنیا میں اپنا صحیح باوقار مقام حاصل کر سکیں۔
اور عالمی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ قارئین خط کشیدہ شقوں کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں، خصوصاً ان کی جمہوری اقدار اور ملکی سلامتی کی نسبت سے کہ بعد میں آنے والے آئین یا غیر آئینی دور حکومت کو اپنی اقتدار سے موازنہ کرنے میں آسانی ہو۔ صفحہ نمبر 51، 1956 کا آئین۔ مختلف وجوہات کی بنیاد پر جو اس مضمون میں زیر بحث نہیں ہے، پاکستان کا آئین بننے میں 9 سال کا عرصہ لگ گیا۔ 23 مارچ 1956 کے دن اس آئین کے نفاذ سے پاکستان ایک جمہوری ریاست ریپبلک بن گیا اور باقاعدہ طور پر برطانیہ کی ماتحتی ڈومینین سٹیٹس سے آزاد ہو گیا۔ گورنر جنرل جو تاج برطانیہ کا نمائندہ ہوتا تھا، باقاعدہ صدر ریاست مقرر ہوا۔ اس آئین کے مطابق ایک وفاقی پارلیمانی حکومت قائم ہوئی جس میں مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کے کردار واضح کر دیے گئے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی الگ الگ فہرستیں بن گئیں۔ ایک فہرست ایسی بھی بنی جو مشترکہ تھی۔ پاکستان کی شہریت وفاقی بنیاد پر مقرر ہوئی اور صوبوں کی الگ الگ شہریت کی کوئی شک نہیں رکھی گئی۔ ہر بالغ شخص کو حق رائے دہی دیا گیا اور اسمبلیوں کی مدت میعاد 5 سال تک رکھی گئی۔ ملک کی جغرافیائی صورت کے مد نظر صوبائی حکومتوں کو بہت سی خود مختاری دی گئی۔ حسین شہید سہروردی کے الفاظ میں 98% غرض یہ کہ یہ ایک قرار واقعی جمہوری آئین تھا جس کا مقصد تھا کہ ملک میں اسلامی اقدار پر مبنی سیاسی عمل جاری ہو، نمائندہ حکومتیں بنے، حکمرانوں کے محاسبے کے اصول وضع ہوں۔ لہٰذا گو اس آئین کو وضع ہونے میں تاخیر ہوئی، لیکن یہ عوام کی امنگوں پر پورا اترتا تھا اور ملک کے دونوں حصوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان میں یکساں مقبول تھا۔ ہر ملک کا آئین اس کے باشندوں کے لیے مقدس ہوتا ہے۔ جب حکومتیں بنتی ہیں یا اعلیٰ ترین عہدیدار اپنے منصب پر تعینات ہوتے ہیں تو سب کے سب اسی آئین کی برتری کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے تحفظ اور اطاعت کا حلف اٹھاتے ہیں۔ آئین کی خلاف ورزی جرم اور اس کے خلاف سازشیں بغاوت سے تعبیر کیے جاتے ہیں اور ایسی بغاوت کی سنگین ترین سزا مقرر ہے۔ یہ قانون کسی ایک ملک کا نہیں، دنیا بھر کے مہذب ممالک میں نافذ ہے، اور پھر اسلام کے پیروکاروں سے زیادہ مہذب اور کون ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام ہی ہے جس نے بنی نوع انسان کو تہذیب، محبت، اخوت اور انسان دوستی کا سبق سکھایا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ہماری افواج، بلکہ افواج کے چند سربراہ جرنیلوں نے ہمارے آئین کے تحفظ اور اطاعت کا حلف اٹھانے کے بعد اسے کچلا، معطل کیا، بدلا اور متعدد بار بالکل منسوخ کر دیا۔ آئین کے ساتھ یہ سلوک اسی معاشرے میں ہو سکتا ہے جو سیاسی اور اخلاقی ضمیر سے بے بہرہ ہو، یا پھر جہاں عوام کو بندوق کی نالی کے سامنے رکھ کر بے بس کر دیا جائے۔ 1956 کے آئین کے نفاذ سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 جن کے ماتحت عارضی طور پر حکومت کا کاروبار چل رہا تھا، خود بخود کالعدم ہو گئے اور ایک مستقل نظام، یا کم از کم جسے عوام ایک مستقل نظام سمجھتے تھے، معرض وجود میں آ گیا۔ جب 1959 کے اوائل میں ہونے والے جنرل الیکشن کا اعلان ہوا تو ملک میں سیاسی عمل جاری ہو گیا کہ عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کے کاروبار میں شریک ہونے پر شاداں و فرحاں تھے۔ تاخیر تو خیر ہوئی، لیکن لوگ اسی نظام کے تحت اجتماعی زندگی کے متمنی تھے۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو بر صغیر کے مسلمانوں نے دیکھا اور جس کی خاطر لاکھوں جانیں قربان ہوئیں۔ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے اور پھر جا کر کہیں یہ دن آیا، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ جنرل محمد ایوب خان، کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی نے 8 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ واضح رہے کہ ملک میں کسی قسم کی بدامنی، کوئی ہنگامی صورت یا آئینی بحران نہیں تھا جس کی بنا پر فوج مداخلت کرتی۔ صفحہ نمبر 53، 1958 میں اقتدار پر فوجی قبضہ۔ آئین سے پہلے کا عارضی حکومتوں کا سلسلہ اور سیاسی استحکام کا فقدان ختم ہو چکا تھا۔
لوگ خوش تھے کہ بالآخر وہ جمہوریت کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ سیاسی جماعتیں اپنی صفیں درست کرنے میں اور الیکشن کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ان حالات میں مارشل لا لگانے کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز تو ہرگز نہیں تھا۔ البتہ یہ حقیقت ضرور تھی کہ 1959 میں الیکشن ہو جانے پر سکندر مرزا کی بطور صدر پاکستان حکمرانی ختم ہو جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ ایوب خان کی سازش کی کھچڑی جو اندر ہی اندر برسوں سے پک رہی تھی دھری کی دھری رہ جاتی۔ سکندر مرزا جو اپنے آپ کو سازش، دھوکہ دہی، گٹھ جوڑ اور دغا بازی میں استاد کامل سمجھتا تھا، اس گمان میں تھا کہ وہ پاکستانی فوج اور اس کے جرنیلوں کو استعمال کر کے اپنا اقتدار قائم رکھے گا۔ لیکن یہ خوش فہمی جلد ہی دور ہو گئی، کیونکہ کچھ اسی قسم کی چال ایوب خان نے بھی سوچ رکھی تھی۔ وہ ایک عرصہ دراز سے ملک کی سیاست کا گہرا مطالعہ کر رہا تھا، مختلف حکومتوں سے تعلقات استوار رکھتا تھا تاکہ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مدت ملازمت میں توسیع ہوتی رہے۔ سول افسروں سے اکثر ملاقاتیں ہوتی تھیں، یہ جاننے کے لیے کہ کون کون دشواریاں پیدا کر سکتے ہیں اور کون ایسے ہیں جن کو ترقی کا لقمہ دے کر رام کیا جا سکتا ہے۔ سیاسی لیڈروں کی بھی کچھ ایسی ہی جانچ پڑتال کر رکھی تھی۔ بیرون ملک بھی اچھا تاثر پیدا کر رکھا تھا اور مناسب جگہوں پر دوست بنا رکھے تھے تاکہ وقت آنے پر ان کی مدد میسر آ سکے۔ اکتوبر 1958 میں فوجی اقتدار کے ساتھ ہی آئین منسوخ کر دیا گیا اور ملک میں آمریت کا دور شروع ہوا۔ عاصمہ جیلانی بنام سرکار کے مشہور مقدمے کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے 200 کیس کا حوالہ دیتے ہوئے ایوب خان کے مارشل لا کے متعلق لکھا ہے۔ جیسا کہ ایک مبصر نے کہا ہے، ایک معقول ملک کو دنیا کے لیے تمسخر کا نشانہ بنا دیا، ایک ایسا ملک جو ایک تحریری آئین کے تحت معرض وجود میں آیا، جس آئین میں مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات وضاحت سے تقسیم کر دیے گئے تھے، ایک آمرانہ نظام میں بدل گیا اور پھر فوجی ڈکٹیٹرشپ کا شکار ہوا۔ اس کے بعد عوام جو خدائے بزرگ و برتر کے عطا کردہ اقتدار کے وارث تھے، حکومت کے نظام اور بست و کشاد سے الگ کر دیے گئے اور ان تمام تر طاقت کا حامل ایک آمر ان پر اس طرح حکومت کر رہا ہے جیسے کوئی غیر ملکی فاتح جرنیل شکست خوردہ رعایا پر کرتا ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔